هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے پارہ نمبر 20 کے مضامین کا خلاصہ جانتے ہیں۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین اور ایویڈنس ذکر کیے جاتے ہیں، اور پانچوں کے 5 استفہامی انداز میں ہیں، یعنی کوسچن مارک کے سوال کے طور پر پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے کہ کیا وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت کھیتیاں اور لہلہاتے باغات اگائے ہیں، وہ اللہ بہتر ہے یا وہ بت، وہ مورتیاں جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور خدا مانتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، سکون کا باعث بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچایا، ایک ہی سمندر میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا وہ محسن اور قادر مطلق ذات بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جنہیں یہ معبود ٹھہراتے ہیں؟ پھر تیسری دلیل یہ بیان کی کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور شدید تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو پکارا جاتا ہے یا بے جان مورتیوں کو؟ چنانچہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ اور عرب کے تمام کافروں کا وتیرہ اور طریقہ یہی تھا کہ جب وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے اور کسی بڑی آفت میں مبتلا ہوتے تھے تو بے ساختہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور بتوں کو بھول جاتے تھے، لیکن جب وہ اس مصیبت سے آزاد ہوتے تھے، اس مشکل سے ان کو چھٹکارا ملتا تھا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے اور دوبارہ شرک کرنے لگتے اور بتوں کی پوجا کرنے لگتے۔ چوتھی دلیل ذکر کی کہ بحر و بر، دریاؤں اور سمندروں کی تاریکی میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی یہ مورتیاں؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے یا ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ مورتیاں؟ پھر 5ویں دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کا تم نام پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، کائنات سے دلیل دیتا ہے، اور انسان کے اپنے جسم سے ہی غور و فکر سے دلیل دیتا ہے کہ انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرشمات کا مجموعہ ہے، اور اس کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشمات کے مناظر بکھرے ہوئے ہیں۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث اور مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بھی نہیں جو سارے کے سارے کام کر سکے، سارے نظام کو چلا سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا کیے جا سکیں۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراضات کے جواب میں اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں اور مشرکین کو وعید سناتے ہیں کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونکا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس صورت کی ابتدا قرآن کریم کے بیان سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے بیان پر ہوتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے جو کہ طا سین میم ہے، اور ان کے فوراً بعد قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا اس کا خاصہ تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروپس میں، مختلف فرقوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ
اس کے اقتدار کو عوام کے منظم اور اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو کہ مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکی تھی، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھی۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کی تمام پیدا ہونے والے بچوں میں سے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، وہ لڑکوں کو فوراً قتل کروا دیتا تھا۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، ان کو تسلی دی، ان سے کہا کہ صندوق بناؤ اور اس میں اپنے لخت جگر کو لٹاؤ اور نیل کی لہروں کی نظر کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈال دیا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور حق ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل پسج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل ہی نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون نہیں ملتا تھا، قرار نہیں ملتا تھا۔ تصور ہی تصور میں صندوق کو فرعون کے ہاتھ لگتے دیکھ رہی تھی اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھ رہی تھی، لیکن رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے ان کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ تمہارے بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا، حوصلہ رکھو اور صبر سے کام لو۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن بات کیسے ممکن بنے گی، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، اسے پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلایا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، روتا رہا۔ ننھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبی بن کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ ایک دایا میری نظر میں ہے، میں جانتی ہوں، جس کا دودھ بہت پاکیزہ اور بہت صحت افزا ہے، کوئی بھی بچہ اس کے دودھ پینے سے انکار نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دایا کے بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی بچہ اسرائیلی اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے اور اس سے پہلے ہی اسے قتل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ کی جائے اور صاحب اقتدار کے نان و نفقہ سے ہی اس کی تربیت کی جائے۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی تدبیر ناکام رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں ایک قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ نے مصر سے ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔ یہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی ذات کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جس نے آپ کو اب تک کے ہر مصیبت سے، پریشانیوں سے نجات دی تھی، جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا محتاج اور فقیر ہوں۔ آپ کی یہ دعا گویا کے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال تھی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا تھا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا اور پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آئیں۔ ان کی بکریوں کو عذرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت، طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلوا لیے گئے۔ نہ صرف باعزت اور راحت کا ٹھکانہ میسر آ گیا، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لیے مصر واپس جا رہے تھے کہ سرد اور ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ ایک آگ دیکھی تو اس کی طرف لپکے۔ آگ لینے گئے تھے کہ نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دے دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی۔ جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نے نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ چنانچہ دنیاوی اور عارضی ترقی کا یہ سلوگن دریا کی طوفانی موجوں کی نظر ہو گیا۔ رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس سے مجموعی طور پر جو نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں
جو مولانا حفظ الرحمان سی ہاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتوں اور مصائب پر صبر اور شکر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیج اور کمتر ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ تعداد میں کم بھی کیوں نہ ہو، وہ ضرور فتح یاب ہوتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم اور بہادری کی روح انسان سے نکل جاتی ہے، انسان بہادری اور شجاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ اس خطرناک قوم سے کون لڑے، تم ہی اور تمہارا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتواں سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے، جو کوشش کرتی ہے۔ نتیجہ اور صبر کا پھل انہی کو ملتا ہے جو کوشش کرتی ہے، نعمتیں انہی کو دی جاتی ہیں جنہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی ہوتی ہے۔ آٹھواں سبق یہ ملتا ہے کہ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ ہی دیکھنا پڑتا ہے، بالآخر شکست کھانی پڑتی ہے۔ اور حق کتنا کمزور اور کم کیوں نہ ہو، اس کی تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، بالآخر فتح حق اور حق والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ نویں بصیرت جو ہمیں یہاں سے حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ انہیں زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ 10ویں نصیحت جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ کہ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے، اس سے ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ 11ویں نصیحت جو ہمیں اس سے حاصل ہوئی وہ یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کے اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے، وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ 11ویں نصیحت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کے اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ اسلام کے ذریعے اسے ترقی حاصل ہو تو ترقی حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام کو ہی چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے اور محرومی کی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ محترم خواتین و حضرات، ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا ذکر ہوتا ہے جس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے زیادہ بڑا سرمایہ دار تھا، بہت زیادہ امیر شخص تھا۔ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ سینکڑوں اونٹ پر اس خزانوں کی چابیاں لد کر جاتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ کے بندوں پر بھی لگاؤ۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم دوسرے بندوں پر بھی احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی اور کا حق اور روپیہ پیسہ ناجائز طریقے سے خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش، یہ ساری تبلیغ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر بیوقوف مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ مال میری دانش، میری عقل مندی اور تجربے کی بنیاد پر ملا ہے۔ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین پر دھسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن نے ایک ایسی نصیحت کی ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے
جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے، یعنی نیک انجام صرف پرہیزگاروں کا ہے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں ہی نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس صورت کی آخری آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، اس میں 29 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں کے جیسے ہیں۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پہ ہم برس کر بھی نہ تھمے، جب مصائب اور پریشانیاں نہ رکیں، تو انسان ہونے کے ناطے بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق لوگوں میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، ڈیفرنس ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حادثے میں، بڑے بڑے مصائب اور آزمائشوں میں استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی مسلمان منافق انسان ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور ان میں بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ دنیا والوں کے سینوں میں ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں، اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں عارضی ہوتی ہیں۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے جال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسا کہ اس کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ کچھ اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے وجود سے ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ انہی مضامین کے ساتھ 20ویں پارے کا بھی اختتام ہوتا ہے اور پھر 21واں پارہ شروع ہوتا ہے۔